بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا مرتد کی سزا قتل ہے یا نہیں؟ قرآن مجید میں جو اسلوب اختیار کیا گیا ہے وہ اس کی تائید نہیں کرتا کہ مرتد کی سزا قتل ہے، بلکہ قرآن مجید اس سے مخالف بات کو بیان کرتا ہے، اور وہ مخالف بات یہ ہے کہ ہر انسان کو آزادی ہے کہ وہ جس راستے کو اختیار کرنا چاہے وہ اختیار کرے۔ سورۃ البقرہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ جو دین سے پھر جاتا ہے، یعنی دین اسلام سے، اور اس کی موت حالت کفر میں آتی ہے، تو فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے اعمال دنیا میں اور آخرت میں ضائع ہو گئے۔ یہاں پہ فرمایا فَيَمُتْ وَهُوَ کافر، کہ وہ کفر کی حالت میں مرتا ہے، یعنی یہاں پہ یہ نہیں فرمایا کہ جو اپنے دین سے پھرتا ہے تو فَقْتُلُوهُ، تم اس کو قتل کر دو۔ اسی طرح سورۃ المائدہ میں یہ فرمایا ہے کہ جو اپنے دین سے پھرے گا، یعنی دین اسلام سے ارتداد کا راستہ اختیار کرے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی جگہ دوسرے لوگوں کو لے آئے گا جو اللہ سے محبت کریں گے اور اللہ ان سے محبت کرے گا۔ اسی طرح سورۃ الکہف میں فرمایا فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، جو چاہے مومن ہو جائے اور جو چاہے کافر ہو جائے۔ سورۃ الدہر میں بھی اسی طرح فرمایا اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كُفُورًا۔ سورۃ البلد میں بھی اسی طرح فرمایا وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ۔ قرآن مجید کی ان کے علاوہ بہت سی آیات ہیں جو انسان کی عقیدہ کی آزادی کو بیان کرتی ہیں۔ جہاں تک تعلق ہے روایات کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسلمان حالت جنگ میں تھے، یعنی ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت دو بلاک تھے اور دونوں ایک دوسرے کے خلاف کھڑے ہوئے تھے، یعنی ایک بلاک مسلمانوں کا تھا اور دوسرا بلاک کفار و مشرکین، منافقین، یہود و نصارہ کا تھا۔ تو ایسے حالات میں اگر کوئی شخص مسلمانوں کو چھوڑ کر، دین اسلام کو چھوڑ کر دوسرے بلاک میں جاتا ہے تو واضح بات ہے کہ وہ اپنے بلاک سے، اپنی ریاست سے اور اپنے لوگوں سے بغاوت اور غداری کرتا ہے۔ تو اس غداری اور اس بغاوت کی بنیاد پر روایات میں ہمیں ذکر ملتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے قتل کا حکم دیا۔ یہ قتل کا حکم اپنے عقیدے کو چھوڑنے کی بنیاد پر یا دین اسلام کو ترک کرنے کی بنیاد پر نہیں تھا، بلکہ یہ قتل ان حالات کا تقاضا تھا کہ جن حالات میں مسلمان کفار کے ساتھ جنگ کر رہے تھے، اور حالت جنگ میں اگر کوئی شخص بھی اپنے گروہ کو اور اپنے لوگوں کو چھوڑ کر دوسرے گروہ اور لوگوں میں شامل ہوتا ہے تو گویا کہ وہ غداری اور بغاوت کا مرتکب ہوتا ہے، اور دنیا میں غداری کی اور بغاوت کی ہمیشہ سزا موت ہوتی ہے۔